بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے چینل انفارمیشن رجیم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جو لوگ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ عزیزو، میرے مولا کے ماتم دارو، آج ہمارا مولا، ہمارا آقا ہم سے جدا ہو جائے گا۔ 21 ماہ رمضان المبارک کی رات تھی۔ تمام بچے مولا کے ارد گرد موجود تھے۔ مولا وصیتیں فرما رہے تھے۔ اسی لمحے مولا نے خوارج کے بارے میں فرمایا، خبردار میرے بعد خوارج کو قتل نہ کرنا، کیونکہ حق کی تلاش میں نکل کر بھٹک جانے والا اس جیسا نہیں ہوتا جو باطل کی تلاش میں نکلے اور اسے حاصل بھی کر لے۔ یہ خوارج احمق اور نادان ہیں، لیکن وہ تو تھا ہی باطل کی تلاش میں اور بالآخر باطل تک ہی پہنچا۔ پھر مولا نے کہا، بیٹا حسن مجتبی، مجھے سہارا دو۔ آپ کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے۔ ایک مرتبہ سارے تعظیماً کھڑے ہو گئے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پھر ایک طرف پلٹ کر دیکھا، جناب سیدہ کھڑی ہے، جناب امیر بیٹھے۔ کہا، یا رسول خدا، آپ کے سارے دین کو پہنچا چکا۔ ایک مرتبہ مولا نے آواز دی، بیٹا حسن مجتبی، آپ اور حسین اب میرے جنازے کو پیچھے کی طرف سے کاندھا دیجیے گا، سامنے سے تابوت خود چلتا رہے گا۔ یہاں اللہ کے دو نمائندے آ جائیں گے، جبریل اور میکائیل آ جائیں گے۔ وہ افراد جن کی نگاہیں امام علی کے رخ انور پر تھیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک دم امام کی حالت بدلی۔ آپ کی کشادہ پیشانی پر ٹھنڈے پسینے کے قطرے موتی کی طرح چمکنے لگے اور آپ نے اپنے گرد بیٹھے ہوئے لوگوں سے توجہ ہٹا لی۔ وہاں موجود افراد امام کے لب ہائے مبارک سے ادا ہونے والے الفاظ سننے کے لیے ہمتاً گوش تھے کہ ایک دم امام کے مبارک ہونٹ جنبش کرنے لگے۔ لوگوں نے سنا کہ تاریخ کے بطل جلیل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیل نے اپنی زندگی کا یہ آخری جملہ کہہ کر آنکھیں بند کر لی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سر پیٹو کہ میرا مولا، مولا کائنات سے رخصت ہو گیا۔ مومنو، آؤ حیدر کرار کا ماتم کرو، محمد کے علمدار کا ماتم کرو، بازو احمد مختار کا ماتم کرو۔ اے مومنو، صاحب کردار کا ماتم کرو، سارے نبیوں کے مددگار کا ماتم کرو، صاحب تلدل و تلوار کا ماتم کرو۔ اے مومنو، کوثری جام کے مختار کا ماتم کرو، اجڑے ہوئے سادات کے گلزار کا ماتم کرو۔ اے مومنو، آؤ میرے مولا حیدر کرار کا ماتم کرو۔ میرا مولا کائنات سے رخصت ہو گیا۔ کوفے جیسے بڑے شہر میں میرے مولا علی کی شہادت ہوئی۔ نہروان کے خوارج کے سوا باقی تمام لوگوں کی یہی خواہش تھی کہ ہم مولا کی جنازے میں شرکت کریں، مگر 21ویں رمضان کی رات تک لوگوں کو خبر نہ تھی کہ کیا قیامت گزر چکی ہے، یعنی علی نصف شب کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ مولا کے فرزندوں نے امام حسن، امام حسین، محمد بن حنفی اور ابو الفضل العباس کے علاوہ چند خاص شیعوں جن کی تعداد 6 یا 7 سے زائد نہ تھی،
رازداری کے ساتھ مولا کو غسل و کفن دیا، بڑی ہی تعظیم کے ساتھ میرے مولا کائنات کا جنازہ اٹھا اور اس مقام پر چلا جو کہ مولا نے خود مقرر فرمائی تھی، یعنی نجف اشرف کی جانب چلا۔ تاریخی شب میں میرے مولا کو دفن کر دیا گیا اور کسی کو اطلاع نہ ہوئی۔ امام کی قبر کو مخفی رکھا گیا اور کسی کو نہیں بتایا گیا کہ امام کا مدفن کہاں ہے۔ عزیزوں، تمام چاہنے والوں اور دوستوں کے ہوتے ہوئے مولا کو رات کی تاریخی میں خفیہ طور پر کیوں دفن کیا گیا؟ انہی خوارج کے خوف سے، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ علی تو نعوذ باللہ مسلمان ہی نہیں ہے، اسی لیے اس چیز کا خوف تھا، احتمال تھا کہ اگر انہیں علم ہو جاتا کہ علی کہاں دفن ہے تو یہ لوگ قبر کھود کا امام علی کا جسد مطہر نکال لیتے اور اس کی بے حرمتی کرتے۔ جب تک خوارج دنیا میں رہے اور انہیں اقتدار حاصل رہا، امام علی علیہ السلام کے فرزندوں اور ائمہ اطہار کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ امام علی علیہ السلام کی قبر مطہر کہاں ہے۔ تقریباً 100 سال کے بعد جب خوارج کا زور ٹوٹ گیا اور وہ مٹ گئے تو امام علی علیہ السلام کی قبر مطہر کی اہانت کا خدشہ باقی نہیں رہا، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے پہلی بار امام علی علیہ السلام کی قبر مطہر کی نشاندہی فرمائی اور کہا کہ مولا امام علی علیہ السلام کی قبر مطہر کے اوپر ایک سائبان بنوایا جائے۔ اس کے بعد سب لوگوں کو قبر امام کا علم ہو گیا۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ جب مولا کا جنازہ اٹھ رہا تھا تو بی بی دروازے پر کھڑی رہی اور کہا، بابا الوداع، بابا الوداع۔ امام علی علیہ السلام کے جنازے میں بہت کم افراد تھے سوا آپ کے فرزند اور آپ کے چند اصحاب۔ ایک صحابی سہسہ بن سہان تھے۔ جب امام علی علیہ السلام کو دفن کیا گیا تو وہاں موجود تمام افراد پر حزن و ملال اور غم و غصہ طاری تھا۔ سہسہ کا دل شدت غم سے بھر آیا۔ انہوں نے قبر علی سے مٹھی بھر خاک اٹھائی اور اپنے سر پر ڈالی، پھر اپنا دل تھام کر کہنا شروع کیا، السلام علیک یا امیر المومنین، میرا سلام ہو آپ پر یا امیر المومنین۔ آپ نے کتنی سعادت بھری زندگی بسر فرمائی اور کتنی سعادت کے ساتھ دنیا سے صدارے۔ آپ کی ولادت بھی خانہ کعبہ میں ہوئی اور آپ نے جام شہادت خانہ خدا میں ہی نوش فرمایا۔ کعبے میں آپ کی ولادت اور مسجد میں شہادت ہوئی۔ میں آپ کے اس حسن آغاز اور حسن انجام پر نازا ہوں۔ اے میرے مولا و آقا، آپ کتنے عظیم تھے اور یہ لوگ کتنے پست۔ خدا کی قسم، اگر لوگ آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے تو یقیناً ان پر آسمان سے رحمت نازل ہوتی اور ان کے قدموں کے نیچے سے نعمتوں کے چشمے جاری ہوتے، مادی اور مانوی نعمتوں تک ان کو رسائی نصیب ہوتی۔ مگر افسوس کہ لوگوں نے آپ کی قدر نہ پہچانی اور بجائے اس کے کہ آپ کے اعلیٰ اصولوں کی پیروی کرتے، انہوں نے آپ کے دل کا نہ جانے کس طرح سے خون کیا اور آخرکار آپ کے فرق مبارک کو شگافتہ کر کے خون میں نہلا دیا۔ بس عزیزان، جب مولا حسن و مولا حسین جنازے کو دفنا کر واپس آ رہے تھے تو دیکھا ایک جگہ سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ امام حسن و حسین دونوں ساتھ اندر گئے، دیکھا ایک نابینا ضعیف زمین پر تڑپ رہا ہے۔ مولا نے کہا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، آج 3 دن ہو گئے، ایک آدمی مجھے ہر روز کھانا کھلانے آیا کرتا تھا، وہ 3 دن سے نہیں آیا۔ وہ دونوں رونے لگے، کہا، اس کی کوئی علامت، کوئی نشانی بتاؤ۔ اس نے فوراً کہا، میں جب بھی نام پوچھتا تھا ایک ہی بات کہتے تھے، ایک غریب دوسرے غریب کے ساتھ بیٹھا ہے، تجھے میرے نام سے کیا مطلب ہے؟ مولا نے کہا، کوئی اور علامت؟ کہا، بس آپ کے جسم سے جیسی خوشبو آ رہی ہے ویسی ہی خوشبو ان کے جسم سے آتی تھی۔ ایک اور علامت ہے، جب وہ تسبیح کرتے تو در و دیوار سے تسبیح کی آواز آتی تھی۔ امام حسن مجتبی نے کہا، جانتے ہو وہ کون تھے؟ کہا، نہیں۔ کہا، وہ میرے بابا علی مرتضی امیر المومنین علیہ السلام تھے۔ ایک مرتبہ تڑپنے لگا، ارے میں اپنے مولا سے خدمت لیتا رہا،
کہا میرے مولا آتے تھے؟ کہا ہاں۔ کہا کہاں ہے؟ کہا ان کی شہادت ہو گئی۔ کہا مجھے میرے مولا کی قبر پر لے چلو۔ قبر پر آیا، کہا مولا جب پوری زندگی میں آپ سے خدمت لیتا رہا، مولا آپ چلے گئے، مجھے بھی اپنے پاس بلا لیجئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ السلام علیکہ یا ابا الحسن، السلام علیکہ یا امیر المومنین، سلام ہو آپ پر ہے ابو الحسن، سلام ہو آپ پر ہے امیر المومنین۔ آپ اور آپ کی اولاد کتنے مظلوم ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ میرے مولا جناب امیر المومنین زیادہ مظلوم ہیں یا آپ کے فرزند امام حسین علیہ السلام زیادہ مظلوم ہیں۔ جس طرح امام علی علیہ السلام کا جسم اطہار دشمن کے شر سے محفوظ نہیں تھا، اسی طرح آپ کے اور زہرا کے دلبر کا جسم اطہر بھی دشمن کے شر سے محفوظ نہیں رہا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آپ نے فرمایا تھا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، کوئی دن میرے مظلوم حسین کے دن جیسا نہیں۔ بس عزیزان، امام حسن علیہ السلام نے اپنے بابا کے جسم مطہر کو وقفی کیوں رکھا؟ اس لیے کہ کوئی ان کے جسد مطہر کی اہانت نہ کر سکے۔ لیکن افسوس، ذرا کربلا آئیے، کربلا میں صورتحال کچھ اور ہی تھی۔ امام سجاد علیہ السلام اتنے مجبور تھے، جانتے تھے کہ بابا کے جسم اطہار کے ساتھ کیا ہونا ہے، مگر مولا حسین کی شہادت کے بعد آپ کے جسد مطہر کو مخفی نہیں رکھ سکے۔ آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا۔ زینب پکاری دیکھ کے زخمی علی کا سر، زینب پکاری دیکھ کے زخمی علی کا سر، چہرہ ہے آج رب کا زمیں پہ لہو میں تیر، مسجد لہو میں تیر ہوئی، لہو میں تیر، مسجد لہو میں تیر ہوئی، ثقلین سر پہ شیر خدا کے چلی ہے تیر، ثقلین سر پہ شیر خدا کے چلی ہے تیر، ہے سارے عالمین کے منظر لہو میں تیر، مسجد لہو